محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ پاک کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت بخشی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارا یہاں پر آنا سننا سنانا اپنی رحمت سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. تمام بھائی تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں تاکہ آنے والوں کے لیے. حاجی محمد خورشید صاحب اس دنیا سے انتقال کر گئے. انسان اس دنیا میں آیا ہے، اللہ پاک نے جتنی زندگی اس کو بخشی ہے اس میں اس کے کافی سارے معاملات ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان سے خطائیں گناہ اس کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ پاک ان کے جمیل لاحقین کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ پاک نے قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو حالانکہ تمہارا نشان بھی نہ تھا. فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں پیدا کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اس کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا. یار بتاؤ تو صحیح کہ تم اللہ پاک کی قدرت کا کس طرح سے انکار کر سکتے ہو. یہ اللہ کی معرفت کا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے. اللہ پاک نے انسان کی ابتدا سے پہلے کا ذکر فرمایا اے آدمی تو بتا کیف تکفرون، تو کیوں کر انکار کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا حالانکہ تیرا نشان بھی نہ تھا کچھ تو خدا تھا، اور کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، اور جب کچھ بھی نہ تھا تو خدا تھا. اللہ پاک اسی مقام کو بیان فرما رہا ہے اے آدمی بتا تو اللہ کی وحدانیت کا، اس کی قدرت کا، اس کی جلالت کا کس طرح سے انکار کر سکتا ہے حالانکہ تیرا نشان بھی نہ تھا، تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا. پھر کیا ہوا، اس نے تجھے پیدا کیا، اور جب اس نے تجھے بنایا ہے تو پھر تو نے اس کی قدرت کا انکار کر دیا. تو نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے تجھے دو آنکھیں نہیں دی. ولسانا وشفتین، ہم نے تجھے ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دے دیے. وہدیناہ النجدین، اور تمہیں دو راستوں کا پتہ نہیں بتا دیا. بتا تو صحیح جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کس شے کی خبر ہوتی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں، ایک زبان دی ہے، دو ہونٹ دیے ہیں، اور تمہیں دو راستوں کا پتہ بتا دیا. بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، اسی مقام سے دودھ پیتا ہے جس مقام پر اللہ پاک نے دودھ کا راستہ رکھا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں دو راستوں کی طرف ہدایت نہیں کر دی. تو بتا پھر تو اپنے رب سے کیوں کر بھاگ سکتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے بندے تجھے کس شے نے تیرے کریم رب سے غافل کر دیا. ما غرک، فریب کے اندر ڈال دیا ہے. بربک الکریم، تیرے کریم رب سے تجھے کس شے نے فریب میں ڈال دیا. آئے ہائے الذی خلقک فسواک فعدلک، ایسا کریم رب الذی، وہ جس نے خلقک، تجھے تخلیق کیا، فسواک فعدلک، پورے معیار کے ساتھ متوازن تخلیق کیا ہے.
ارے دیکھ تو صحیح، اللہ پاک نے انسان کو 2 کان دیے اور برابر دیے، ایسا تو نہیں کر دیا کہ ایک کان یاجوج ماجوج کا لگا دیا، دوسرا انسان کا لگا دیا، یہ تھوڑی سی کو کم کر دیا۔ ایسا تو نہیں کہ اللہ پاک نے کہ انسان کا توازن بے توازن کر دیا ہو، حالانکہ دیکھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں ہاتھ دیے اور متوازن دیے ہیں، 5 انگلیاں ایک معیار کے مطابق بنائی ہیں، ایسا تو نہیں کر دیا کہ ایک انگلی بہت زیادہ چھوٹی کر دی، ایک بہت زیادہ بڑی کر دی، اور ناک اس طرح تو نہیں کر دیا کہ اس کے منہ کے نیچے آ گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک، اور وہ رب جس نے تجھے تخلیق کیا تو پورے توازن کے ساتھ کیا۔ سبحان اللہ، ایسے کریم رب سے تو بھٹک جاتا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے تجھے ایسی صورت میں بنایا جس طرح سے اس نے پسند کیا۔ سبحان اللہ، حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ صورت کے اندر تخلیق فرمایا ہے۔ تو پھر بتا تو اپنے رب سے کس طرح بہک سکتا ہے؟ کس شے نے تجھے اپنے کریم رب سے فریب کے اندر ڈال دیا ہے؟ ارے میرے رب کی رحمت تو دیکھ۔ پیارے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوزخ سے نکال دے گا جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اور لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پھر ہوا کیا؟ اس کے دل کے اندر فرمایا وزن شعیرۃ، اس کے دل کے اندر ایک جو کے دانے کے برابر بھی من خیر بھلائی تھی، نیکی تھی، اور فرمایا وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَّا اللَّهِ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی دوزخ سے نکال دے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ مِن بُرَّةٍ مِن خَيْرِهِ، فرمایا جس بندے کے دل کے اندر ایک گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی دوزخ سے نکال دے گا۔ سبحان اللہ، اور فرمایا وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی دوزخ سے نکال دے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اور اس کے دل کے اندر فرمایا وزن من ذرۃ من خیر، جس کے دل کے اندر ایک تن کے برابر، ایک ذرہ برابر بھی نیکی تھی، اللہ پاک اس کو بھی دوزخ سے نکال دے گا۔ اب دیکھ تو صحیح اپنے رب کا کرم اور اپنی حرکت، اپنا کام اور اپنے کریم رب کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ بندے کو ایک ذرہ برابر بھی جس کے دل کے اندر نیکی اور بھلائی اور ایمان ہے اس کو بھی دوزخ سے نکال دے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اور ایک بہت بڑا سٹیج قائم کیا جائے گا، اور اس پر پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی امت میں سے ایک فرد کو بلایا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جب اس کے نامہ اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا یوں کہ اس بندے کے گناہوں کے 99 دفتر بھرے پڑے ہوں گے، اور ہر دفتر مثل مد البصر، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک پھیلا ہوگا۔ یار ایک بندہ ہے، اس کے گناہوں کے 99 دفتر ہیں، اور ہر دفتر اتنا بڑا ہے کہ جہاں تک بندے کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کا دفتر پھیلا ہوا ہے۔ اس بندے کا نامہ اعمال تلنے کا وقت ہے۔ اس بندے کو کہا جائے گا او ذو الوزن کا، تو میزان پر آنا، حاضر ہو۔ وہ بندہ کہے گا مالک یہ میرے گناہوں کے 99 دفتر اور میرے پاس نیکی کوئی نہیں۔ اس کے پاس حاضر البطاقہ، ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، فیہا اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر کلمہ شہادت لکھا ہوگا۔ اس کو کہا جائے گا او ذو الوزن کا، آ تو اپنا وزن میزان کروا۔ بندہ کہے گا مالک
دل ہی دل میں سوچے گا کہ مجھے یہیں سے دوزخ کا حکم دے دیا جائے، میں دوزخ میں چلا جاؤں، اب لوگوں کے سامنے میں رسوا ہوں گا۔ نعرہ تکبیر۔ استاد صاحب تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید۔ اصل جو علم ہے نا، علم دین، یہ انسان کو ادب سکھاتا ہے۔ جب سٹیج پر کوئی بڑا جلوہ فرما ہو تو اس کا اکرام کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام جلوہ فراز تھے، اور انصار میں سے حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے قوم کو فرمایا کہ تم اپنے سردار کے اکرام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جب بھی قوم کا کوئی بڑا آتا ہے، سردار آتا ہے، اس کی عزت کے لیے، اکرام کے لیے کھڑا ہونا یہ ہم تمام کا حق بنتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بیان روک دیا۔ پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی روایت ہے، حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اس بندے کا میزان پر اعمال نامہ تل رہا ہوگا، اس کو کہا جائے گا حضور وزنہ کا، تو کھڑا ہو، اپنا نام اعمال تلوا۔ وہ بندہ دل میں گمان کرے گا کہ مجھے یہیں سے دوزخ میں بھیج دیا جائے، اور یہ میں نام اعمال تلوا کے کیا کروں گا، کیونکہ میرے تو 99 دفتر گناہوں کے بھرے پڑے ہیں، اور میرے پاس ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، اس کے اندر فقط ایک نیکی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم الشان و تم برہانہ ارشاد فرمائے گا کہ لا ظلم علیک اليوم، آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تو کھڑا ہو اور میزان پر اپنا وزن کروا۔ اب وہ بندہ میزان پر حاضر ہوگا، جب وہ میزان پر حاضر ہوگا، ایک پلڑے کے اندر اس کے گناہوں کے 99 دفتر رکھ دیے جائیں گے، اور دوسرے پلڑے کے اندر کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس کے اوپر کلمہ شہادت لکھا ہوگا وہ رکھ دیا جائے گا۔ فرمایا عاشت سجلات، وہ 99 دفتر گناہوں کے ہلکے پڑ جائیں گے، اور وہ جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوگا وہ بھاری پڑ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یار دیکھ تو صحیح، اپنے کریم رب کی رحمت کہ ایک کلمے کے سبب اللہ پاک نے اس بندے کی بخشش کر دی جس کے گناہوں کے 99 دفتر بھرے پڑے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور انسان ہے کہ اپنے کریم رب کی بارگاہ میں آتا ہی نہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید قرآن رشید کے اندر فرماتا ہے علم نجعل الارض مہادا، علم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنا دیا؟ والجبال اوتادا، کیا پہاڑوں کی اس کے اوپر میخیں نہیں گاڑ دی؟ وجعلنا النہار معاشا، ہم نے دن کو تمہارے لیے روزی کا ذریعہ نہیں بنا دیا؟ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو ہم نے تمہارے لیے پردہ بنا دیا۔ وجعلنا النہار معاشا، دن کو تمہارے لیے روزی کمانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ زمین کو بچھونا بنایا، اس کے اوپر پہاڑ کو میخیں گاڑ دی تاکہ یہ زمین حرکت نہ کرے، تمہیں پریشانی نہ ہو۔ ایک بندہ ایک سواری کے اندر سوار ہوتا ہے، اگر وہ سواری سکون کے ساتھ چل رہی ہے تو بندے کو بڑا سکون ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اگر وہ سواری حرکت کرتی رہے تو انسان بے چین رہتا ہے۔ اور زمین اللہ تعالیٰ نے جب پانی کے اوپر قائم فرمائی، اس نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ اللہ پاک نے پہاڑ کو پیدا کر دیا اور زمین کے اوپر پہاڑ کو گاڑ دیا، لِتَسْكُنُوا، تاکہ یہ سکون حاصل کرے، حرکت نہ کرے۔ فرمایا کہ زمین ہم نے تمہارے لیے بچھونا بنا دی ہے تاکہ تم اس کے اوپر چلو، اپنے کام دیکھو۔ اور فرمایا رات کو ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ تمہارے پردہ کے لیے، جس طرح سے رات یہ پردہ اندھیرا کر دیتی ہے، تمہارے لیے ستر کا کام دیتی ہے۔ فرمایا تمہارا ابھی حق یہی بنتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے عیب کو چھپاؤ، ایک دوسرے کی جو پردے والی باتیں ہیں ان پر پردہ ڈالو، ایک دوسرے کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو بلکہ اس کو چھپاؤ، یہ انسان کا حق بنتا ہے۔ فرمایا کہ پھر تمہیں کس شے نے تمہارے کریم رب سے غافل کر دیا ہے؟ ایسا کریم رب جس کی رحمت ہی بہت وسیع ہے، جس کی رحمت کا کنارہ کوئی نہیں، اور پھر انسان ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جھکتا ہی کوئی نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں ایک دن کے اندر ہمارے اوپر فرض کی ہیں. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے کریم رب کا کتنا حکم مانتے ہیں. یا 5 نمازیں جو بندہ نہ پڑھ سکے، اپنے کریم رب کی بارگاہ میں نہ جھک سکے، یہ نماز دراصل ہے کیا؟ یہ عبد اور معبود کا ایک تعلق ہے، رشتہ ہے کہ جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے رب کو ماننے والا ہے. جیسے میں نے پہلے آیت کریمہ پڑھی تھی، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا. اب جو بندہ تم کیسے اپنے رب کا انکار کر سکتے ہو؟ اب جس بندے نے 5 ٹائم کی نماز پڑھی نہیں، گویا کہ اس نے کافروں جیسا کام کر دیا. اور کافروں کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے رب کا ہی انکار کر دیتے. جو بندہ اپنے رب کا حکم نہیں مانتا، مجھے بتائیں وہ اپنے رب کو کس طرح سے مانتا ہے؟ ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج ہم ہر شے کرتے ہیں، دنیا بھی کماتے ہیں، آخرت کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کوشش آخرت کے لیے کتنی کرتے ہیں، دنیا کے لیے کتنی کرتے ہیں، اس پہ ہم نے تھوڑا سا غور کرنا ہے. آج ہمارے بزرگ ہم سے رخصت ہو گئے، مجھے بتائیں وہ اپنے ساتھ کیا لے گئے؟ ہم تمام ان کی برادری، رشتہ دار، دوست احباب، تعلق دار بیٹھے ہیں. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہم سے رخصت ہو گئے، لیکن اپنے ساتھ لے کر کیا گئے اور پیچھے کیا چھوڑ گئے؟ پیچھے کیا چھوڑا، لے کر کیا گئے؟ علمت نفس ما قدمت واخرت. ہر جان جان لے گی، ہر بندہ جان لے گا کیا اس نے آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا. علمت نفس ما قدمت واخرت. ہر ایک جان لے گا جو چیز اس نے پیچھے چھوڑی ہے، جو چیز آگے لے کر گیا ہے. پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ اگر کوئی ایسی نیکی چھوڑ گیا کہ جو اس کے لیے صدقہ جاریہ تھی، فابہا. اگر کوئی ایسا کام کر گیا جو اس کے لیے صدقہ جاریہ تھا، کوئی علم چھوڑ گیا جس سے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا، تو فابہا. لیکن اگر کوئی ایسا کام کر گیا جو پیچھے والے اس کو کریں گے اور اس کے لیے وبال جان بنے گا، تو یہ مرنے والے کے لیے ذلت کا سبب ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے. ان پہلے اعلان تھا 11